الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ میں آغاز میں آپ تمام حضرات سے درخواست کروں گا کہ بڑے ادب سے ایک مرتبہ نماز والا درود پاک آواز کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صاحب صدر، ذی وقار علماء کرام، عمائدین قوم، میرے انتہائی محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، طالب علم بھائیوں، رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے۔ چند منٹ کے بعد تاریخ بھی تبدیل ہو رہی ہے۔ ہمارے بہت محترم حضرت مولانا عبدالنعیم صاحب نے آج کے اس پروگرام کے حوالے سے جو انہوں نے مولانا عبدالباسط صاحب، قاری ابو بکر صاحب کی طرف سے مجھے دیا، پھر ان کا شدید اصرار کہ میں آج کے پروگرام میں ضرور حاضری دوں۔ قائد محترم نے آنے والے دن میں اسلام آباد میں ایک اہم اجلاس بلایا۔ میں نے معذرت چاہی لیکن اصرار میرے انکار پہ غالب آیا اور اللہ رب العزت نے مجھے یہاں پہ سنامہ میں کچھ سنانے کے لیے بھیج دیا ہے۔ جملہ سمجھ آیا تو سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ سنامہ میں سنانے کے لیے بھیجا ہے۔ اب آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ حضرت مولانا عزیز الرحمن ثانی صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائیں۔ ہمارے وطن عزیز کے نامور ثناخان مصطفیٰ بہت محترم آپ کے سامنے گلہائے عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ آج کے پروگرام کے حوالے سے ہمارے محترم نور محمد صاحب بھی مجھ سے رابطے میں تھے۔ اسٹیج سیکرٹری صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ اسٹیج پر علماء کرام کی ایک بڑی تعداد سفید ریش بزرگ بیٹھے ہوئے، حضرت مولانا مفتی شمس الحق صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ میں بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، لیکن آپ سے یہ
میں کوشش کروں گا کہ ہم انتہائی اختصار سے آج کی مجلس و محفل کی مناسبت سے چند باتیں گزار کروں۔ حضرات محترم، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہم سب کا پختہ ایمان اور یقین ہے کہ آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم سرور کائنات فخر موجودات شاف معشر قاسم کوثر، جنہیں ہم بڑی عقیدت کے ساتھ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، ذرا مل کے اونچی آواز سے صلی اللہ ہو، ذرا اور اونچی آواز سے کہیے، اور اونچی آواز سے کہیے۔ درود پڑھتے رہیے، رحمتیں آتی رہیں گی۔ ویسے بھی آج شب جمعہ ہے، شب جمعہ پہ ہمارے اکابرین خانقاہوں میں جہاں اللہ اور اللہ اللہ کی ضربیں لگواتے ہیں، وہاں کثرت سے درود بھی پڑھاتے ہیں۔ ہم بھی آج نبی کی بارگاہ میں درود کے تحفے یہاں سے بھیجیں گے، اور میرا ایمان ہے یہ ہمارے نجات کے لیے انشاءاللہ کافی وافی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھر کہہ دیجئے ذرا مل کے صلی اللہ ہو، ذرا گونج جانی چاہیے صلی اللہ ہو۔ میں لاہور سے آیا ہوں، زندہ دالان لاہور کو آپ جانتے ہیں۔ میرا جی چاہتا ہے میرا آج کا اجتماع میرے ساتھ چلے، میں اپنا حصہ ڈال کے پھر آپ سے اجازت چاہوں۔ تفسیر میں جائے بغیر ہم ملتان سے نکلے، لاہور سے چلے، ملتان پہنچے۔ ملتان میں جب پہنچا تو مجھے ایک مرد کلندر یاد آیا جسے امیر شریعت سید عطاءاللہ شاہ بخاری کہتے ہیں۔ کیسے کیسے عاشق گزرے جنہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ نوجوانوں توجہ کرنا، آج میرے نوجوان سے کہا جائے ختم نبوت کانفرنس ہے، علماء آ رہے ہیں، شعراء آ رہے ہیں، جواب آتا ہے میرے پاس وقت نہیں۔ ارے وہ بھی تھے جنہوں نے کہا ہمارے پاس وقت ہے تو ختم نبوت کے لیے ہے۔ پھر انہوں نے جیلوں کا آباد کیا، انہوں نے ریل کے سفر کیے، ایئر کنڈیشن کا دور نہیں تھا۔ توجہ رکھیے، میں آپ کے ایمان کو تازہ کرنا چاہتا ہوں۔ کون؟ سید عطاءاللہ شاہ بخاری، جس کی رگوں میں حسینی خون دوڑ رہا تھا۔ اسی مرد آہن کو سامراج نے آ کر کہا تھا سید عطاءاللہ شاہ بخاری آؤ ہم سے سودا کرو، ہم تمہیں پلاٹ دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، جاگیر دیتے ہیں، کتنا پیسہ چاہیے ہم تمہارے قدموں پہ لا کے ڈھیر کر دیتے ہیں، حسن چاہیے حسن آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، ہم سے سودا کرو۔ تو میرے نوجوان، میری جملے کو ہمیشہ اپنے پلے باندھ کے رکھنا۔ اس مرد آہن نے کہا تھا تم غلط وقت میں آئے ہو، میرا تو سودا پہلے ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ کی آواز تو آنی چاہیے۔ اگر آپ دھیمے بولیں گے تو میرا موڈ بھی تقریر کا نہیں ہے، کیونکہ تھکا ہوا آیا ہوں، تھکے ہوئے وجود کے ساتھ ہوں، تھکے ہوئے گلے کے ساتھ کھڑا ہوں۔ صرف چاہتا ہوا میرے ساتھ چلیں گے، اللہ کا نام بلند کریں گے، اللہ خوش ہوگا، میرا اللہ راضی ہوگا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ بزرگوں نے لکھا کسی ولی کامل نے یہ منظر خواب میں دیکھا کہ اللہ کی بارگاہ میں سب لوگ بیٹھے ہوئے، تو اللہ نے ملائکہ سے کہا ان کو آج یہ جو سامنے بیٹھے ہیں ان کو تسبیح فاطمہ پڑھنے کا اجر دے دو۔ توجہ رکھیے، میں آپ کے ایمان کو تازہ کرنا چاہتا ہوں، اور میں کہا کرتا ہوں آپ فرش پر بیٹھ کر شادی کے حال میں سبحان اللہ کہہ دیجئے، اللہ کا نام لے لیجئے۔ میرا پروردگار کہتا ہے تو مجھے خلوت میں یاد کر، میں تجھے تنہائی میں یاد کروں۔ تو اگر خلوت میں یاد کرے، میں اپنی خلوت میں، اور آج کی مناسبت سے کہوں
کہ تم ختم نبوت کانفرنس میں مجھے یاد کرو، میں تمہیں ملائکہ کی محفل میں یاد کروں۔ اب تو سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ کہا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنے والے، تسبیح فاطمہ پڑھنے والے، ان کو آج انعام دے دیجئے۔ سارے پہنچے، انہوں نے کہا انعام صرف ان کو ملے گا جو تسبیح فاطمہ پڑھتے تھے۔ اس پر بھی میں ایک بات کہنے لگا ہوں۔ آگے سبحان اللہ 1000 مرتبہ کہنے والے، الحمدللہ 10,000 مرتبہ بھی کہنے والے، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کا اعلان کرنے والے۔ آج غزہ میں حماس کا مجاہد بھی اسرائیل کے درندے کے سامنے جب ان کی گولیوں کی تڑتڑاہٹ کی آوازیں آتی ہیں، حماس والوں کے پاس گولیاں نہیں ہیں، اللہ اکبر کا نعرہ موجود ہے۔ اور یاد رکھیے، اللہ اکبر کا مقابلہ دنیا کفر ساری بھی مل کر نہیں کر سکتی۔ صوبہ سرحد میں ایک پارٹی کے لیڈر نے کہا تھا اللہ اکبر کا وقت گزر چکا ہے۔ ہمارے اکابرین نے کہا اللہ اکبر کا وقت تھا، ہے، رہے گا۔ رہے گا نا؟ کہہ دو نا انشاءاللہ۔ حماس کا مجاہد، عمر فاروق کا ماننے والا، صلاح الدین ایوبی کا نام لینے والا، وہ صلاح الدین ایوبی جس نے ان سامراج کے جنٹوں کے وجودوں پر وہ زخم لگائے تھے کہ آج تک وہ زخم چاٹ رہے ہیں۔ میرے جملے یاد رکھیے، وہ سوچ رہے ہیں یہ کون سا انسان تھا، انہیں معلوم نہیں یہ وہ صلاح الدین ایوبی تھا جو عمر فاروق کا ماننے والا تھا۔ بیت المقدس میں حضرت عمر بھی تشریف لے گئے تھے۔ میں کیا کروں، بہت سی چیزیں میرا رب میرے ذہن میں ڈال رہا ہے، لیکن میں گھڑی کی سوئیاں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ کے چہرے بھی پڑھ رہا ہوں، مضامین کی طوالت بھی میرے ذہن میں، ھذا من فضل ربی، میں بول نہیں رہا ہوں، کوئی ذات بلوا رہی ہے، آپ سن نہیں رہے، کوئی ذات سنوا رہی ہے، آپ ختم نبوت کا نعرہ لگا نہیں رہے ہیں، کوئی ذات لگوا رہی ہے، وہ نیلی چھت والی ہے، ذرا مجھے مل کے بتا دینا اس کا نام کیا ہے۔ سناما والوں مجھے بھی تو کوئی سنا دو، کیا نام ہے اس کا؟ ذرا دل سے کہہ دو، مل کے کہہ دو، زور سے کہہ دو، ہاتھ لہرا کے کہہ دو، شہادت کی انگلی اٹھا کے کہہ دو۔ یہ خلوت میں بھی اللہ اللہ کیا کرو، جلوت میں بھی کیا کرو، مجلس میں بیٹھا کرو، اللہ کا نام لیا کرو، اللہ کی مدد آ جائے گی۔ میں پیغام دے کے جا رہا ہوں، سناما والوں، میں پھر گھڑی کی سوئیاں دیکھ رہا ہوں، میرے سفر کی طوالت بھی، مضمون کی طوالت بھی۔ صلاح الدین ایوبی آیا، اس کے سامنے وہ یہودی اور عیسائیوں کا کمانڈر آیا، اس کی نظر جب صلاح الدین ایوبی کے چہرے پہ پڑی، اس کی نظر صلاح الدین ایوبی کے چہرے پہ نہیں، آمنہ کے لال کے غلام کے چہرے پہ پڑی۔ میرا ایک ایک جملہ تقریر ہے، صلاح الدین ایوبی کے چہرے پہ نظر پڑی تو تاریخ لکھتی ہے اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ میرے رب نے روک ڈال دیا، ایسے ہی روک ڈالا جیسے آج سپریم کورٹ میں مولانا فضل الرحمان کو بھیج کے روک ڈلوا دیا۔ آپ کے نعرے کا مجھے مزہ نہیں آیا، لطف نہیں آیا۔ شاعر نے کہا تھا
لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا تھا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ میرے ایک معذور مجاہد کی آواز اب سب پر بھاری ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے، یہ مجاہد بول نہیں رہا، اس کا ایمان بول رہا ہے، ایمان بول رہا ہے۔ ساتھیوں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے آج جو فیصلہ کیا ہے، میں نے پہلے لاہور کے مظاہرے میں کہا تھا کہ جناب فائز عیسیٰ صاحب، اگر آپ کمرہ عدالت میں پاکستان کی مذہبی شخصیات میں دلائل کی دنیا کے بادشاہ حضرت مولانا فضل الرحمان کو بلا لیتے، شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی کو بلا لیتے، حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان کو بلا لیتے، آپ کا قلم غلط نہ چلتا۔ چلے آج آپ نے اپنے قلم کی غلطی کو تسلیم کیا ہے، میں اس پر بھی آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بڑے فراخ دل لوگ ہیں۔ سنو نوجوانوں، سید عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے، جو ختم نبوت کا کام کرے گا، اگر وہ شخص مجھ سے یہ کہے میں ختم نبوت کا کام اس لیے کروں گا تمہیں میرے کتے کو پالنا ہوگا، تو شاہ جی نے کہا کہ میں اس کا کتا پالنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا۔ یہ آپ کے اکابر تھے۔ میں ادھر دیکھتا ہوں ملتان، ادھر نظر ڈالتا ہوں بہاولپور، اور اس طرف دیکھوں تو مجھے میاں والی۔ بہاولپور میں بھی ایک شخصیت نظر آتی ہے جس نے کمرہ عدالت میں، کون شخصیت؟ شیخ الہند مولانا محمود حسن کا شاگرد، رئیس المحدثین حضرت علامہ انور شاہ کشمیری آئے تھے، دیوبند سے چل کے آئے تھے، بیماری میں آئے تھے، میرے علماء بیٹھے ہوئے۔ وہاں پر پہنچنے پر بہاولپور کے علماء نے کہا تھا، شاہ جی آپ نے اتنا لمبا سفر کیا، وہ سید علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، پھر میں کیا کون سی بات چھوڑوں اور کون سی بات چھیڑوں؟ میرا رب جب کام لینے پہ آتا ہے تو پھر اللہ اس میدانوں کے لیے سید زادوں کو چن لیتا ہے۔ میرے ایک جملہ تقریر ہے، چھوڑ رہا ہوں۔ وسعت دل ہے بہت، وسعت سہرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ حضرات محترم، علامہ انور شاہ پہنچے۔ کون علامہ انور شاہ؟ دیوبند کی چٹائی پر بخاری پڑھانے والے، مسلم پڑھانے والے، نبی کے اقوال پڑھانے والے، نبی کے افعال پڑھانے والے، نبی کا کلام سنانے والے۔ انہوں نے بہاولپور کے اسٹیشن پہ کہا، مولوی صاحب میرے پلے اور تو نیکی کوئی نہیں، میں نے کہا یہ سفر کر لوں، میرے نبی کو اگر یہ سفر پسند آ گیا تو میری مغفرت ہو جائے۔ حدیث پڑھانے والا، شیخ الہند کا شاگرد، جس نے شیخ الہند سے سبق پڑھا۔ کون شیخ الہند؟ نام لینا تو بڑا آسان ہے علماء کرام، جنہوں نے مالٹا کی جیل کو آباد کیا، جزیرہ انڈمان پہنچے، کالا پانی پہنچے، 3.25 سال کی اسیری کاٹی۔ ارے نوجوانوں، کون شیخ الہند جس نے مالٹا کی جیل میں بیٹھ کر اپنی ہسٹری نہیں لکھی،
شیخ الہند نے بیٹھ کے لکھا تو اللہ کے قرآن کا ترجمہ لکھا ہے۔ دیوبند کا ایک ایک پھول، دیوبند کا ایک ایک پھول، اس کا رنگ بھی الگ ہے، اس کی خوشبو بھی الگ ہے۔ سیدزادوں کو رب نے چھوڑا۔ آج ہمیں کہتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی، ارے میں کس طرح اس بات کو مان لوں، میں تو امام اعظم ابو حنیفہ کا ماننے والا ہوں۔ ہاں نوجوان، یہ بات بھی ذہن میں رکھ، اگر میں امام ابو حنیفہ کو مانتا ہوں تو میرے نزدیک امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام محمد، قاضی ابو یوسف، سب کے سب ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن اللہ نے مقام اور رتبہ، یقیناً تلامذہ کا مقام ہوا کرتا ہے لیکن استاد کا مقام زیادہ ہوا کرتا ہے۔ اور حضرت امام صاحب نے فتویٰ دیا کہ اگر کوئی شخص دعوی نبوت کرے اور اس سے کوئی مسلمان آ کر یہ پوچھے مجھے اپنی نبوت پر کوئی دلیل دے دیجئے، تو حضرت امام صاحب کہتے ہیں یہ دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ سمجھیے، آج مولوی صاحبان کے سامنے آ کے یونیورسٹی اور کالج کا طالب علم فلاسفر کی گفتگو سن کے چھوٹی داڑھی والے ٹیلی ویژن پر آ کے بیٹھتے گمراہ کرنے کے لیے، کوئی آپ کے سوشل میڈیا پر پگڑی باندھ کر بیٹھ کر فتوے پہ فتویٰ دیتا ہے۔ ہم کسی کے فتویٰ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، جس طرح ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ صبح سورج نکلنا ہے، سورج کی شعاعیں پھیلے گی، میرا ایمان ہے نبی نے کہہ دیا ہے اب نبی کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کہو اونچی آواز سے بے شک، مل کر کہو بے شک۔ حضرت امام صاحب فتویٰ دینے میں بڑی سوچ بچار کے بعد فتویٰ دیتے تھے۔ میرے سامنے پڑھا لکھا طبقہ بھی بیٹھا ہوا ہے، میرا آج نوجوان کہتا ہے یونیورسٹی پر کو پٹی پڑھائی جاتی ہے، 74 میں جو قادیانیوں کے خلاف فیصلہ ہوا تھا وہ فیصلہ جبر کی بنیاد پر ہوا تھا۔ آئیے میں جواب دیتا ہوں غور سے، ہمارا جواب کیا ہوگا؟ وہ فیصلہ جبر کی بنیاد پر نہیں، دلائل کی بنیاد پر ہوا تھا۔ مرزا ناصر کو، قادیانیوں کے نمائندہ مرزا ناصر کو اسمبلی میں ہمارے علماء نے نہیں بلایا تھا، خود پہنچا تھا، اور میں نوجوان کے علم میں لانے کے لیے دور جناب ذوالفقار علی بھٹو کا تھا۔ وہ وزیر اعظم پاکستان تھے، وزیر قانون جناب عبدالحفیظ پیرزادہ تھے، اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار تھے۔ مرزا ناصر نے کہا ملا ہمیں کافر کہتا ہے، ہم اسمبلی سے پوچھنے آئے تو بھٹو صاحب، پیرزادہ صاحب، یحییٰ بختیار نے کہا تھا قانون پر سوال کرو گے جواب دیں گے، قرآن پر سوال کرو گے، حدیث پر سوال کرو گے، اجماع پر سوال کرو گے، صحابہ کے کردار پر سوال کرو گے، اہل بیت کی زندگی پر سوال کرو گے، اگر تم فتاویٰ پر بات کرو گے، ائمہ کے اقوال پہ بات کرو گے، تو بھٹو نے کہا تھا میں نہیں بولوں گا، اس اسمبلی میں بولے گا تو دیوبند کا بیٹا مولانا مفتی محمود بولیں گے۔ حضرت مفتی صاحب آپ ذرا سوچئے، ایک جملہ اور تفنن کے طور پہ سنا دوں۔ حضرت مفتی صاحب کہتے ہیں جب ہم اسمبلی میں ہم جیت کر گئے تو ہم نے وہ ماحول دیکھا تو ماحول ہمارے مزاج کا تو نہیں تھا، ہم تو درس و تدریس والے، بخاری پڑھانے والے، ترمذی پڑھانے والے، دارالافتاء میں بیٹھ کے فتویٰ دینے والے، اور وہ ماحول مکس تھا، سیکولر بھی تھے، لا دین بھی تھے،
بد مذہب بھی تھے، خواتین بھی تھیں، ہمارے لیے بڑی مشکل پیش آئے۔ میں سوچتا تھا، حضرت مفتی صاحب کہتے ہیں، حضرت ہزاروی کہتے ہیں، مولانا عبدالحق کہتے ہیں، سوچ رہے تھے یہاں اللہ نے کس کام کے لیے بھیجا؟ کہتے ہیں جس وقت مرزا ناصر اسمبلی میں آیا، اس نے کہا ملا سے پوچھنا ہے۔ اس دن مجھے پتا چلا اللہ نے اس دن کے لیے ہمیں بھیجا تھا۔ اٹارنی جنرل نے مرزا ناصر کو کہا ہم آپ کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے۔ پھر دنیا ہمیں کہتی ہے یہ ملا دین کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے۔ ارے نہیں، ملا کل بھی چوکیدار تھا۔ آج مولانا فضل الرحمان نے ثابت کر دیا ہے کہ ملا آج بھی چوکیدار ہے، اور ملا کل بھی چوکیدار رہے گا۔ چوکیدار رات کو آپ کی گلیوں میں سیٹیاں ڈنڈے زمین پر مار کر آواز دیتا ہے، ہوشیار رہنا کوئی ڈاکو نہ آ جائے۔ ملا چوکیداری کر کے آواز لگاتا ہے، ہوشیار رہنا کوئی امریکہ کا غلام نہ آ جائے، یہودیوں کا غلام نہ آ جائے، ہندوؤں کا غلام نہ آ جائے۔ قوم جاگتے رہو، صرف جاگنا تمہارا کام ہے، ان گماشتوں کا مقابلہ کرنا ملا کا کام ہے۔ ملا آج مقابلہ کر رہا ہے، کیا کہ نہیں کیا؟ داتوں دے دیجئے، کیا؟ حضرات محترم، میں اپنے موضوع کو اب سمیٹنے لگا ہوں، گھڑی کو بار بار دیکھ رہا ہوں، آپ کے چہرے بھی میرے سامنے، پھر کہہ رہا ہوں میرا لمبا سفر بھی، لیکن بہر اللہ جو چاہیں گے میری زبان میں آئے گا، اور اس کی توفیق سے ہے، اس کی توفیق کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ ہم بول نہیں رہے، میں نے کہا تھا اللہ بلواتا ہے، سفر کر کے آتے نہیں، اللہ پہنچا دیتا۔ ارادے ٹوٹ بھی رہے تھے، مشورے بھی ہو رہے تھے، اجازت لے لے، معذرت کر لے، لیکن آپ کے یہاں کے ہمارے رفقا مولانا عبدالباسط صاحب بڑے تکڑے ہیں، ان کے آگے وکیل مولانا عبدالنعیم ان سے زیادہ تکڑے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، جانا ضرور ہے۔ میں سوچ رہا تھا، میرے سامنے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول تھا، خلیفہ چہارم حضرت علی مرتضیٰ کہتے ہیں میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا اللہ موجود ہے۔ ارادہ کچھ کرتا ہوں، ہوتا کچھ ہے، سوچتا کچھ ہوں، فیصلہ کچھ ہوتا ہے۔ شیر خدا کہتے ہیں ہم بھی علی مرتضیٰ کے ماننے والے ہیں۔ ارے ہم تو سب کے ماننے والے ہیں، ہم 1.25 لاکھ کو بھی ماننے والے ہیں، اہل بیت کو بھی ماننے والے ہیں۔ ایک آنکھ سے ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں اور دوسری آنکھ سے نبی کے گھرانے کو دیکھتے ہیں۔ کوتاہی کوئی نہیں اللہ کے فضل سے، ہمارے سروں کے تاج ہے۔ انشاءاللہ ہم کل ان سب کو نبی کے ساتھ جنت میں دیکھیں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ، جنت میں جانا ہے نا تو پھر کہو نا انشاءاللہ، جنت میں دیکھیں گے۔ وہ تو وہ جنتی تھے جنہوں نے نبی کو کندھوں پر حسن حسین کو بٹھا کر حجرے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر زبان پر جملہ آیا تھا، دیکھو لوگوں انہیں سواری کتنی پیاری ملی۔ میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا یہ بھی تو دیکھو سوار کتنے پیارے ہیں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، بات یہیں سے چلی تھی، پھر علامہ انور شاہ پہ پہنچے۔ کون؟ سید عطا اللہ شاہ بخاری، جس نے ساری زندگی جیل اور ریل کی گزاری، اور سبڈنٹ جیل نے کہا قید بامشقت کا آرڈر آیا ہے۔ فرمایا کیا کرو گے؟ شاہ جی چکی سامنے ہے، اب دانے ڈالتے جاؤ اور چکی میں آٹے پیستے جاؤ۔ شاہ جی نے مسکرا کے کہا یہ سودا بڑا سستا ہے، لاؤ دانوں کی بوری 2.5 من کی آگے، دوسری بوری بھی آ کے پھینک دی۔ شاہ جی اٹھے، وضو کیا، 2 رکعت پڑھی، آ کے دانہ ڈالا، جیسے ہی بسم اللہ کر کے چکی کے اس حصے کو پکڑا جہاں سے چکی چلتی ہے، بسم اللہ پڑھ کے کام کا آغاز کیا، اللہ نے چکی خود بخود چلا دی۔
سویڈن بھی دیکھ کر ششدر رہ گیا، حیران ہو گیا۔ اس نے کہا شاہ جی پہ بیٹھ کر چکی نہیں چلا رہے تھے، سناما والو سنو، شاہ جی ساتھ بیٹھ کے سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے۔ سویڈن نکلا، اس نے کہا شاہ جی توجہ کرنا، دو جملے کہنے لگا ہوں۔ اس دور کا خطیب قرآن کی تلاوت کرے تو سویڈن چیل کہتا ہے شاہ جی بس کیجئے، آپ کی تلاوت سے میرا دل باہر نکل رہا ہے۔ یہ کون سا کلام آپ پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا میں دنیا کا کلام نہیں پڑھ رہا ہوں، میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، جو میرے نبی نے جس کی تلاوت کی۔ آج کے دور میں سید عطا اللہ شاہ بخاری بہت پیچھے نہیں جانا چاہتا ہوں، وہ قرآن کی تلاوت کرے تو سویڈن اس کا کلیجہ باہر آئے۔ ذرا سوچئے جب ابی ابن کعب قرآن پڑھتے ہوں گے تو پھر کیا منظر ہوتا ہو۔ وہ نبی کا شاگرد، نبی کا قاری، اتنی پیاری آواز، جس آواز پر رب نے پیغام بھیجا، میرے نبی جا کر اپنے شاگرد سے میرا کلام سن کے آئیے۔ میرے نبی پہنچے، او بھائی میں آج تمہارے پاس آیا ہوں، آقا آپ نے مجھے بلایا ہوتا۔ فرمایا آج آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ آقا کس نے بھیج دیا ہے؟ فرمایا میرے رب نے مجھے بھیجا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کس لیے بھیجا ہے؟ فرمایا رب نے کہا اپنے شاگرد سے میرا قرآن سن کے آئیے۔ ابی ابن کعب نے سنا ہے، آنسو نکل آئے، کلیجہ نہیں تھمتا ہے، میرا نام رب نے لیا ہے۔ پھر فواز کہنے لگے آقا میں آپ کو قرآن سناؤں؟ فرمایا ضرور سناؤ۔ ابی ابن کعب نے پھر ایک جملہ کہا، مقام نیاز سے نکل کر مقام ناز میں آئے اور سوال کر دیا، آقا یہ تو بتا دیجئے کیا میرے رب نے میرا نام لے کر کہا تھا؟ اسی کو شاعر کہتا ہے، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن کے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ کہو نا سبحان اللہ، مل کے کہو سبحان اللہ۔ میں بس بات کا اختتام کر رہا ہوں، تتمہ کی طرف جا رہا ہوں۔ حضرت ابی ابن کہا آقا میرا نام لیا، آنسو آنکھوں میں موجود تھے۔ کہا ہاں میرے شاگرد، میرے رب نے تمہارا نام لے کر کہا ہے۔ مجھے یہ جملہ سن کے آپ کے اڑوس پڑوس سے باہر جانے کی ضرورت نہیں محسوس کر رہا ہوں، خانپور بھی آپ کے قریب ہے۔ مجھے وقت کا وہ بزرگ یاد آیا جسے حافظ القرآن والحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخاستی کہا جاتا ہے۔ حضرت درخاستی ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تھے کہ اب ساری زندگی مدینہ میں گزر جائے، جیسے امام مالک نے اپنی ساری زندگی مدینہ میں گزاری، ایک فرض حج کیا ہے، اس کے بعد مدینہ سے باہر نہیں نکلے۔ تلامذہ کہتے تھے امام صاحب عمرے کے لیے جانا چاہیے، فرمایا عمرہ بھی کر لیا ہے۔ حج کے لیے جانا چاہیے، فرمایا حج بھی کر لیا ہے۔ بھائی جاتے کیوں نہیں؟ فرمایا اس لیے نہیں جاتا موت کہیں راستے میں نہ ہو جائے، جی چاہتا ہے موت بھی مدینہ میں ہو جائے اور قبر بھی نبی کے پاس بن جائے۔ جذبہ دیکھیں، حضرت درخاستی بھی پہنچے۔ ایک امام مالک کی خواہش کہ قبر نبی کے پڑوس میں بن جائے، میں ان دو کا ذکر کیوں نہ کروں جن کو رب نے نبی کے ساتھ سلا دیا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آیا تو آپ سبحان اللہ کہیں گے۔ نبی کے پڑوس میں نہیں، ساتھ سلا دیا، اور پڑوس میں جنت البقیع میں تاریخ لکھتی ہے 10,000 صحابہ کرام کی قبریں ہیں۔ 10,000 سناما کے نوجوان بڑے غور سے سن، کیسے کیسے لوگ، عثمان غنی جیسے لوگ، حضرت فاطمہ جیسی عورت، حضرت عائشہ جیسی پاک دامن، نبی کی زوجہ، نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ
حضرت حسن جیسا نبی کا شہزادہ جنت البقیع میں آرام کر رہے ہیں، اور جب 2 کی باری آئی تو رب نے جنت البقیع میں نہیں پہنچایا، نبی کے ساتھ سلا دیا ہے۔ والد ماجد کا جملہ یاد آیا، میرے والد ماجد فرمایا کرتے تھے قبر وہی پہ بنتی ہے جس مٹی سے شخصیت کا خمیر لیا جاتا ہے۔ پتہ چلا جس مٹی سے آمنہ کے لال کا خمیر لیا گیا ہے، اسی مٹی سے عمر فاروق اور صدیق اکبر کا بھی خمیر لیا گیا، دونوں کو ساتھ سنا۔ ایک قبر کی جگہ باقی ہے، وہ چھوڑ رہا ہوں، بس صرف جملہ حضرت عیسیٰ کی باری۔ حضرت عیسیٰ نے تشریف لانا ہے، ہمارا عقیدہ ہے، کہہ دو بے شک، اونچی آواز سے کہو، کسی کے چرب اللسانی میں نہ آیا کرو، بڑی تیز بات کرتا ہے، ہوا میں دیتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں نوجوان کو سمجھانے کے لیے، ڈاکٹر کے پاس جو کمپاؤنڈر ہوتا ہے وہ بعض وقت ڈاکٹر سے بھی ایکسپرٹ ہو جاتا ہے۔ آپ کو ہلکا سا سر درد ہو، آپ جائیں گے ڈاکٹر صاحب نہیں، وہ کہتا ہے یہ گولی کھا لیں، کہتے ہیں یار لے لو کوئی بات نہیں، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اس کا وقت گزرا ہوا ہے۔ بخار تیز ہو جائے دوائی لے بھی آئیں، ماں کہتی نہیں بیٹا کمپاؤنڈر کی دوائی نہیں کھانے۔ کیوں اماں؟ بیٹا ڈاکٹر ڈاکٹر ہے، کمپاؤنڈر کمپاؤنڈر ہے۔ آپ سے میں پوچھوں آپ نے کیس لڑنا ہو تو آپ مجھے بتائیے کسی فلاسفر کے پاس جائیں گے یا وکیل کے پاس جائیں گے؟ بیماری آ جائے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے یا انجینئر کے پاس جائیں گے؟ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ ارے دین اتنا آسان ہو گیا، جس کے پاس چلے جائیں، جس سے جا کے پوچھ لیں، جس کو کہیں تو دلیل دے دے۔ ارے ہم کسی آج کے وہ شخص کی دلیل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اس کی بات مانیں گے جس نے قرآن علماء کے سامنے زادوِ تلمس دیکھ کر حدیث اپنے استاد سے پڑھی ہے، ہم اس کی بات مانیں گے، کسی اور کی بات نہیں مانیں گے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری دلیل سمجھ آ گئی۔ نوجوانوں آئیے میں آخری بات کہوں اور آپ سے اجازت چاہوں۔ حضرت درخواستی مدینہ منورہ پہنچے، فیصلہ کیا ساری زندگی مدینہ میں گزر جائے۔ ایک رات آئی، سوئے تو آقا کی زیارت ہو گئی۔ بڑی بابرکت مجلس ہے، دعا کرو، اللہ کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ حقیقت جانے، اس نے مجھے ہی دیکھا ہے۔ شیطان ہر شکل اختیار کر سکتا ہے، آمنہ کے لال کا چہرہ ہی رب نے ایسا بنایا جس کو حضرت حسان نے کہا تھا کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اس کی تشریح کا وقت آیا تو امیر شریعت نے جھوم کر کہا، والد ماجد فرمایا کرتے تھے رب نے جب آمنہ کے لال کو بنانے کا وقت آیا تو رب نے پوچھا میرے محبوب بتائیے آنکھیں کیسی بناؤں، آپ کے رخسار کیسے بناؤں، آپ کے ہونٹ کیسے بناؤں، آپ کی پیشانی کیسی بناؤں، آپ کی داڑھی کیسی بناؤں، آپ کی زلفیں کیسی بناؤں، آپ کا سینہ کیسا بناؤں، آپ کا ہاتھ کیسا بناؤں، آپ کی زبان کیسی بناؤں، آپ کے دانت کیسے بناؤں۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہتے ہیں میرے نبی جیسے جیسے کہتے گئے میرا رب ویسے ویسے بناتا گیا۔ اسی کو فارسی کا شاعر کہتا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہما داری۔ کہتے ہیں کیا خوبصورت انداز میں بات کہی، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہما دار تو تنہا داری۔ آپ نے فارسی کو نہیں سمجھا ہوگا، آئیے اردو والا بھی کمال کر کے کہتا ہے، کہتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔
حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے خواب میں حضرت درخاستی نے دیکھا، آقا کے چہرہ انور کو دیکھا۔ دعا ہے اللہ سب کو زیارت کروا دے، آمین کہہ دیجئے۔ میرے اکابر کہتے ہیں آپ کو زیارت کا شوق ہے سب کو؟ بولو تو صحیح نا۔ فرمائے نگاہ کی حفاظت کیجئے، زبان کی حفاظت کیجئے، نماز نہ چھوڑیے، حرام کا لقمہ خلق سے نیچے نہ اترنے دیجئے، کان غلط بات کی طرف نہ لگائیے۔ یہ چیزیں تو بہت آسان ہیں، کریں گے انشاءاللہ اس پہ عمل؟ انشاءاللہ۔ میرا اللہ جب زیارت کروانے پہ آتا ہے تو ترکھان کے بیٹے کو بھی زیارت کروا دیتا ہے۔ کون سا ترکھان کا بیٹا؟ لاہور سے آیا ہو، غازی علم دین، جس نے سید عطا اللہ شاہ بخاری کی تقریر سن کر راجپال کو جہنم رسید کیا تھا۔ میں کہا کرتا ہوں جو ہمارے بزرگوں کو سن کر عاشق بنتا ہے، ذرا سوچئے ہمارے بزرگ کتنے بڑے عاشق ہوں گے۔ حضرت کو زیارت ہوئی، نبی آخر الزمان نے فرمایا عبداللہ پاکستان جائیے، اللہ نے آپ سے وہاں پہ کام لینا ہے، دین کا کام لے۔ حضرت نے 95 سال کی عمر پائی، 60 سال سے زیادہ اللہ کے نبی کی حدیث پڑھاتے ہوئے گزار دی۔ تخان پور میں تاریخی جنازہ ہوا تھا۔ تنو نوجوانوں، میرے آقا نے حضرت درخاستی کو کہا جب آپ پاکستان پہنچیں تو عطا اللہ شاہ بخاری کو میرا سلام پہنچا دیں۔ حضرت درخاستی جب آئے، حضرت شاہ جی کو بلایا تو بیٹھ کر جملہ کہا، شاہ جی میں ایک بہت بڑا پیغام آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ شاہ جی نے کہا کس کا پیغام؟ سوچا مدینہ میں کسی بزرگ کا پیغام ہوگا، امام حرم کا پیغام ہوگا۔ حضرت کس کا پیغام؟ فرمایا بہت بڑی ذات کا پیغام لایا ہوں۔ عطا اللہ شاہ بخاری کا دل مچلنے لگ گیا۔ حضرت بتائیے تو صحیح۔ فرمایا میں اپنے آخری نبی کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ حضرت کس کے لیے پیغام لائے؟ فرمایا شاہ جی آپ ہی کے دل ہی لایا ہوں۔ اللہ میرے لیے پیغام، میں اس قابل؟ فرمایا مجھے آقا کی زیارت ہوئی، میرے نبی نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ شاہ جی کی وہ کیفیت، بزرگ فرماتے ہیں پھر بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا، آنسو رک نہیں رہے تھے، زبان خاموش۔ پھر ایک جملہ ابی ابن کعب کی نے جیسے پوچھا تھا، کہ حضرت یہ تو بتائیے کیا میرے نبی نے میرا نام لیا تھا؟ حضرت درخاستی نے کہا شاہ جی آمنہ کے لال نے آپ کا نام لے کر سلام بھیجا ہے۔ شاہ جی اٹھے، حضرت درخاستی کی پیشانی چومی، ہونٹ چومے، آنکھیں چومی، کہا حضرت میں اس قابل کہاں ہوں؟ فرمائے شاہ جی اللہ جس کو چاہتا ہے مقام دے دیتا ہے۔ سنامہ والو، سید عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے جس قول کو امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری کے جانشین ولی ابن ولی حضرت مولانا عبید اللہ انور نے بیان کیا ہے۔ شاہ جی کہتے تھے معاشر کا میدان لگا ہوگا، میرے نانا جان کھڑے ہوں گے، میں دوڑتا ہوا نانا جان کے پاس پہنچوں گا، ادب سے جھک کے سلام کروں گا، مجھ سے پوچھیں گے نام کیا ہے، میں کہوں گا میرا نام عطا اللہ ہے۔ میرے نبی مجھے آگے بلا لیں گے، میرے ہاتھوں کو پکڑ لیں گے، میں آگے بڑھ کے ہاتھوں کو چومتا رہوں گا، اپنی محبت کا اظہار کروں گا، پھر میرے نبی مجھ سے کہیں گے عطا اللہ جنت میں داخل ہو جاؤ، میں وہاں پر کہوں گا آقا میں نے تنہا نہیں جانا ہے۔ نبی محترم فرمائیں گے عطا اللہ کس کو لے کے جانا ہے؟ ایسے مواقع پر اولاد یاد آیا کرتی ہے، خاندان یاد آیا کرتا ہے۔ سنامہ والو آؤ آپ کو بات سناؤں، اور آخری بات سنا کر اجازت چاہ رہا ہوں۔ کیا کہا؟ فرمایا میں اللہ کے پاک نبی سے کہوں گا
اللہ کے پاک نبی جنہوں نے ختم نبوت کے لیے قیامت کے دن تک کام کیا ہے، میری آپ سے درخواست ہے آپ اللہ سے سفارش کر دیجئے، ایک آواز لگ جائے، غلامان مصطفیٰ کہاں ہیں، عاشقان مصطفیٰ کہاں ہیں، ختم نبوت کا پرچم اٹھانے والے کہاں ہیں، وہ آ جائیں۔ وہ جب آئیں تو آپ پھر اجازت دے دیجئے، جنت کا دروازہ کھل جائے، سب جنت میں داخل ہو جائیں۔ شاہ جی کہتے ہیں میرا ایمان ہے میں نبی کی نسل سے ہوں، حسینی خون میری رگوں میں دوڑ رہا ہوگا، میں جب نبی سے کہوں گا، نبی اللہ سے جب کہیں گے اور اللہ بھی کہیں گے کہ ختم نبوت کا پرچم تھام کر آئے ہیں، فرشتوں دروازہ کھول دو، عاشقوں کو آج بغیر حساب کے جنت میں جانے دو، سلام آبادو فیصلہ کرو، ہم انشاءاللہ آخری سانس تک کا پرچم اٹھا کے رکھیں گے انشاءاللہ، مجاہدوں کی طرح کہو انشاءاللہ۔ آپ کے اکابرین جنگ لڑی، بالکل آخری جملے کہتے ہیں ملا کا کردار کیا ہے۔ سن 74 میں حضرت مولانا مفتی محمود، حضرت مولانا عبدالحق، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی، حضرت مولانا نعمت اللہ، مولانا صدر شہید، مولانا عبدالحکیم، ہاں میں یہ کہتا ہوں مولانا شاہ منورانی، جناب پروفیسر غفور احمد تھے، لیکن زرداری کے اسمبلی میں کس ملا نے کردار ادا کیا تھا؟ اسی ملا کو مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں۔ اور آج جب معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچا تو میرے قائد نے کہا تھا چیف جسٹس کو مخاطب کر کے آپ بڑے مخاطب ہمارے لیے محترم ہیں، لیکن عقیدہ ختم نبوت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ پھر چیف جسٹس صاحب نے آج مولانا کو بلایا اور کہا بات کیجئے۔ دلائل کی دنیا کا بادشاہ کھڑا ہوا جس نے کہا آج تک میں کسی کورٹ میں پیش نہیں ہوا ہوں، پہلی مرتبہ آیا ہوں اور آیا بھی عقیدہ ختم نبوت کے لیے ہوں، سوال کیجئے جواب دیتا ہوں، دلیل مانگیے دلیل دیتا ہوں، قرآن سے پیش کروں گا، حدیث سے پیش کروں گا، دلائل آئے تو جسٹس فائز عیسیٰ نے بھی کہا میں اپنا فیصلہ واپس لیتا ہوں۔ جو مولانا تقی عثمانی نے دیگر علماء نے کہا ہے میں اس کے مطابق اپنا فیصلہ قوم کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج ختم نبوت کا پرچم بلند ہو گیا ہے اور انشاءاللہ یہ پرچم ختم نبوت قیامت کے دن تک بلند رہے گا، اور ہم 7 تاریخ کو مینار پاکستان میں مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں مولانا تقی عثمانی، مولانا ناصر الدین حاکمانی اور دیگر اکابرین کی موجودگی میں یہ اعلان کریں گے ختم نبوت کے لیے اگر ہمیں مال دینا پڑا مال دیں گے، اگر اولاد دینی پڑی اولاد دیں گے، جان دینی پڑی تو انشاءاللہ خون کی ندیاں بہا دیں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ۔ سی آئی ڈی والے بھی بیٹھے ہوئے، ان سے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کل ہمیں ہی شفاعت نہیں چاہیے، آپ کو بھی شفاعت چاہیے۔ سی آئی ڈی والوں، ہم جس طرح دین اور ختم نبوت کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اس وقت کے لیے اس وطن کے لیے اگر ضرورت پڑی تو میرے قائد نے کہا تھا کہ ہم فوجی سے بارڈر میں کہیں گے تم بعد میں کافر کے مقابلے پر کھڑے ہونا، پہلے جمعیت علماء کا کارکن کفن پہن کے جائے گا، مدرسے کا طالب علم جائے گا، مدرسے کا مولوی جائے گا، ہم دین کے لیے بھی جان کی بازی لگا دیں گے، وطن کے لیے بھی خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے۔ ہاتھ اٹھا کر کہہ دو انشاءاللہ، اونچی آواز سے کہہ دو انشاءاللہ۔ ابھی نہیں آپ کو بارڈر لے جانے لگا ہوں، پریشان نہیں ہونا، میں صرف پیغام دے رہا ہوں اداروں کو بھی، ہم سے بڑھ کر پاکستان کا وفادار کوئی بھی نہیں ہے۔ 14 اگست گزری، اس پاکستان کا پرچم کسی آکسفورڈ اور کیمبرج کے پڑے ہوئے نے نہیں لہرایا تھا، اس پاکستان کا پرچم دیوبند کی سرزمین پر چٹائی پر پڑھنے والے شیخ الہند کے شاگرد شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی نے لہرایا تھا۔ آج اسی پرچم کی حفاظت کے لیے مولانا فضل الرحمان میدان میں کھڑے ہیں، اور سناوا کا یہ اجتماع
اعلان کرتا ہے ہم کل بھی ملا کے ساتھ ہیں، آج بھی ہم ملا کے اور کل بھی ملا کے ساتھ رہیں گے۔ مطالب ہے بہت، وقت دعا کچھ کہہ نہیں سکتا، الہی فضل کر اس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا۔ الہی یہ توفیق ہم سب کو عطا ہو، کرے کام وہ جس میں تیری رضا ہو۔ الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے۔ اب تو چلتے ہیں میں قدا سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نہیں میں ضرورت کروں گا۔ مولانا عبدالعزیز صاحب دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اللهم لا مانع لما آتيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اے کریم اللہ، اے اللہ، ایسا سارے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت یونٹ سنامہ کی طرف کرو، کہ پروگرام کا انعقاد کی طرف اے اللہ اپنی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جنہیں حضرات نے محنت کی تھی، یا اللہ انہیں حضرات کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماؤ۔ اے اللہ، جنہیں حضرات آج دی نیندر کو، آج دے آرام کو اور آج دے سمڑ کو، یعنی ختم نبوت دے کتے وقت کیتے، یا اللہ انہیں دی یہ محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماؤ۔ اے اللہ، آمانہ لے ایام دے 7 ستمبر کو ساڑھے سنامہ دی جنہیں سنامہ دے ریلی کٹھی بیسی اور منار پاکستان دے تیرا پروگرام منعقد کیتے گئے۔ اے اللہ انہیں میں بھی ایسا سارے کو کوشش کر کے اور اتنا پہنچن دی اور شرکت کرن دی۔ اے اللہ سب توفیق عطا فرماؤ۔ اے اللہ، جتنا بھی آقا انعامدار پیغمبر علیہ السلام نے ختم نبوت کے سلسلے دے جتنا بھی آپ نے ارشادات فرمائے اور منکرین ختم نبوت کے کیتے، جتنا سزاواں اور جتنے جرائم اور جتنا انہیں نے کیتے عذابات، یا اللہ اے اللہ پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمائے، اے اللہ ایسے جن ایمقدین قادیانی ہیں ان سزا دے حقدار تھی بن اور ان سزا دے مستحق، اے اللہ اپنے فضل و کرم نال انہیں کو کیفر کردار تک پہنچاؤ۔ اے اللہ جتنے حضرات یہ ختم نبوت کی خاطر محنت پہ کرے دیں اور جمعی یہ فیصلہ آئے، اے اللہ انہیں حضرات نے سارے اکابرین نے محنت کر کے ثابت کر دیتے جو ایسا ختم نبوت دی ہر اعتبار نال چوکی دارہ کرسوں۔ اے اللہ سے سارے کو توفیق عطا فرماؤ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔